اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وحرمت ساداتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا خداوند عالم سید کونین کے لال کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سید کونین حضرت باب الحوائج کا صدقہ جتنے مومنین و مومنات اس عظیم ترین عبادت میں شریک ہیں ساروں کی حاجتیں پوری فرمائے۔ خدا بانی مجلس کو حضرت زہرا کے صدقے میں ہمیشہ آباد و شاد رکھے، کیونکہ ذاتی طور پہ رانا صاحب میرے محسن ہیں، شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک نبی کا نام بھی موسیٰ ہے اور میرے امام کا نام بھی موسیٰ ہے، کیونکہ ان کے نام عالمین میں بے مثال ہیں، ان کے نام کسی کے نام پر نہیں ہوتے۔ بات ہے اس میں توجہ چاہتا ہوں، ان کے جو اسماء گرامی ہیں وہ کسی کے نام پر نہیں ہوتے، کیونکہ ان سے پہلے کوئی ہو تو ان کے نام کسی کے نام پر سلامت ہو۔ اللہ ان ہاتھوں میں سلامت ہو۔ سید کونین آپ کو آباد شاد، کیونکہ جو موسیٰ نبی ہے وہ تو ان کے بعد بنا، کتنے بعد بنا خود موسیٰ کو بھی نہیں پتا، کیونکہ بہرحال موسیٰ آدم کی اولاد ہے اور یہ آدم سے پہلے کی مخلوق ہے۔ اور میرا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ زندگی اتنی ہے جتنا حسین کی ماں چاہتی، بزدل بننے سے زندگی لمبی نہیں ہو جاتی، اور گیدڑ نہیں، کتے کی زندگی سے شیر کی زندگی گزارنا بہتر ہے، کیونکہ جس میں علی کی وکالت نہیں اس میں نجاست ہے۔ جس نے علی کا دفاع نہیں کیا، اس نجس دور کیا، اس نے نجاست کو اپنایا۔ یہ ابھی آپ نے قبلہ حافظ صاحب سے آیتیں سنی اور میں بھی مصاب ہو رہا تھا۔ بَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کانا صدیق النبی، ابراہیم صدیق ہے، ادریس صدیق ہے، اسرائیل صدیق ہے، تو جو 40 سال بت پوجتا رہا وہ صدیق اکبر کیسے ہو؟ یہ معصوم ہو کہ صرف صدیق ہے، صدیق اکبر وہ ہوگا جو ابراہیم سے افضل ہو۔
مجمع کو کوئی کچھ نہیں کہتا. میں پڑھ رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں. پڑھ بھی میں رہا ہوں، ذمہ دار بھی میں ہوں. دنیا ایک بندہ لے کر آئے، ایک، اور اس کے لیے دعویٰ کر کے دکھائے کہ یہ نبیوں سے افضل ہے. ہمارے پاس ایک نہیں 14 ہے. ہم رحمان سے لے کے قرآن تک ثابت کرنے کے لیے تیار ہے کہ یہ نبیوں سے افضل ہے. وہ نبی ہے اور موسیٰ ہے. یہ امام ہے اور موسیٰ ہے. میں دونوں کو ایک جملے میں عرض کروں گا کہ نام میں بھی برابری کی جرات نہیں موسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ میرے امام کا مقابلہ کر سکے. ادھر بھی علم ہے، ادھر بھی علم. قسم کی ضرورت نہیں، اور مومنین کے لیے قسم کھائی نہیں جاتی. قسم شک کرنے والوں کی تسلی کے لیے کھائی جاتی ہے. مجھے اس ممبر کی عزت کی قسم، اس موسیٰ کا لقب ہے موسیٰ غضبان، غصے والا موسیٰ، اور یہ میرا مولا ہے موسیٰ کاظم، غصے کو پی جانے والا. سمجھ آ رہا ہے؟ امام زمانہ وہ ہے موسیٰ غضبان، غصے والا موسیٰ. چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ اسرائیل کو بھی موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار دیا، اس کی آنکھ نکل آئی. یہ پھر مولوی نے نہیں بتایا کہ اس نے ٹھیک کروا لی ہے، یا ہمارے پاس ایک ہی آنکھ سے آیا. باقی دیکھتا وہ ساری دنیا کو ایک ہی آنکھ سے. کسی کے ساتھ اس کے سلوک میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ایک لفظ میرا بطور پیغام 25 رجب کو منت کر کے کہتا ہوں ہمیشہ یاد رکھو، آل محمد نے سکون کیا یہ حرکت جو بھی کیا، ان کا ہر عمل اس کا ایک ہی نام ہے، ہدایت. یہ سو جائے تو سمجھو ہدایت کر رہا ہے، کیونکہ پوری زندگی علی ایک ہی رات تو سویا ہے، اور اس کی ایک نیند نے محمد کی جان بھی بچا لی، اس کی توہین بھی بچا. جس کی ایک نیند اتنی قیمتی ہو، سونا اسی لیے تو قیمتی ہے کہ علی ایک رات سویا. ایک رات سویا، نہ سوتا تو نشائریوں کی دلیلوں میں اضافہ ہو جاتا. لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، نشائری کہتے دیکھا نہیں سوتا. اللہ نے کہا علی تو تھوڑی دیر کے لیے سو جا تاکہ میں لا شریک رہوں. اب آج خود ہوگا دیکھو وہ سو رہا، اور دوسرا محمد مصطفیٰ کی جان بچی. یہ جاگے تو ہدایت، یہ چپ رہے تو ہدایت، یہ بولے تو ہدایت، یہ جلدی کرے تو ہدایت، یہ دیر کرے تو ہدایت. ہر لفظ کے پیچھے ایک ایک واقعہ ہے، لیکن پڑھنے کا وقت نہیں. ہو سکتا ہے کوئی بندہ سوچ رہا ہو یہ کیسے کہہ دیا کہ دیر کرے تو ہدایت. بھئی حاجیوں کو واپسی کی جلدی تھی، مصطفیٰ نے راستے میں رکوا کر دیر کر دی. اگر میں یہاں تقریر لمبی کر جاؤں، ذاکرین نے آگے مجلسوں میں جانا، آپ نے واپس گھروں میں جانا، رات کو آپ لیٹ جائے آدھی رات کو، پہلے پتہ نہیں کوئی گھر جا کے تقریر بتائے کہ نہ بتائے. لیٹ کروں گا تو ہر کسی سے گھر والے پوچھیں گے کتنے رہ گئے سو. مجبوراً بتانا پڑے گا مولوی لمبا ہو گیا تھا. پیغمبر کو پتا تھا ان کے اندر سور چھپے ہوئے ہیں. علی کی ولایت انہیں خود ہضم نہیں ہو رہی، گھر جا کے کیسے بتائیں گے؟ پیغمبر نے ساروں کو لیٹ کر دیا. یمن والا ایک نے
اب لیٹ کیوں ہوئے؟ مجبوراً بتانا پڑا علی کی ولایت کا اعلان۔ مجمع بہت زیادہ ہے تے علامہ صاحب بھی پورا زور پوری طاقت نال پڑھ رہے ہیں تے بسم اللہ پڑھ کے نعرہ لگا دیو، نعرے دی آواز عرش تے پہنچا دیو، اچھا بول کے ہاتھ کھول کے مل کے بولا نعرہ حیدری۔ واقعات کی طویل فہرست ہے، مختصر کرتا ہوں اور منبر حوالے کرتا ہوں۔ یہ زندان میں رہے تب بھی ہدایت، ان کی قید کو قید نہ سمجھنا کہ بلا میں اس فکرے پر توجہ چاہتا ہوں، ان کی موت موت نہیں، ان کی قید قید نہیں۔ یہ لفظ میں نے سمجھا لیا، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ سامعین گرامی، پہلے تو اس پہ غور کریں کہ آل محمد کو قید کرنے کی بادشاہ کو ضرورت کیا، اس بے غیرت کو فائدہ کیا؟ یا تو امام جلوس نکال رہے ہوں، اپنے مریدوں سے بغاوت کا کہہ رہے ہوں، جیسے علی 30 سال گوشہ نشین رہے نبی کے بعد، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کو یہ بات آپ کے لیے تو مشکل نہیں، میرے نزدیک تھوڑی سی مشکل ہے، میں مولا سے مشکل کشا سے مدد مانگتا ہوں کہ میں سمجھا سکوں۔ مولا علی نے جب چارج سنبھالا ظاہری خلافت، تو پہلا سرکاری آرڈر امیر المومنین کا یہ تھا کہ میں گورنر شام کو معاویہ کو اس کے عہدے سے فی الفور سبق دوش کرتا ہوں۔ عہدہ چھوڑے فوراً، نیا گورنر تو جا عہدہ سنبھال۔ مخلصین قدموں میں گر گئے، مولا جلدی نہ کرے، گورنمنٹ مضبوط ہو جائے، تھوڑے دنوں بعد اٹھا کے بعد پھینک دیں گے۔ یہ جو فکرہ ہے اس وجہ سے علی علی جو اب بتانے لگا ہوں، جو کائنات کے ہر اینگل سے علی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ علی نے فرمایا عدل یا گوشہ نشینی، ابو طالب کے بیٹے کے پاس تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ واہ یا بشارت ساری اہل علم نے سمجھ لیا یہ بات، آل محمد یا عدل یا گوشہ نشینی، ابو طالب کے بیٹے کے پاس درمیانہ کوئی راستہ نہیں، یا عدل کروں گا یا تخت سنبھالو میں جا رہا۔ بندوں نے کہا بھی تھا یا علی آپ نے تو اس حکومت کے خلاف بڑی تقریریں فرمائی، بس میں جو بلا اپنی جوتی ڈانٹ رہے تھے امیر المومنین، اور ابن عباس دیکھ رہا تھا کہ اسے بھی اب ڈانٹنے کی کوئی ضرورت تھی، اس میں رہ کیا گیا ہے؟ ابھی اسی کی مرمت فرما رہے ہیں۔ جو ارادوں کی بولیاں جانتا ہو شریعت میں اسے علی کہتے ہیں۔ میرے مولا نے اس کے دل کی آواز کو سنا۔ آج مولوی صاحب نظر نہیں آ رہے، نقش بندی صاحب ذرا سپیکر دی آواز کھولے جائے، جوتی گاٹ رہے، اور اس کے دل میں کیا آیا کہ ابھی بھی ضرورت تھی اسے مرمت کرنے کی، آپ تو پھینک دیتے۔ علی نے ہنس کے پوچھا ابن عباس یہ جوتی کتنے کی ہوگی؟ میں توجہ ہے یہ اسی سے قیمت لگوا رہے ہیں جو حیران تھا۔ اس نے کہا مولا ویسے تو عرش سے قیمتی ہے، جو بندے چپ بیٹھے ہو کسی کو غصہ
جے جوتی میں اللہ کا پاؤں آتا اس کی کائنات میں کوئی قیمت ہے؟ تو اس نے کہا ویسے اسے بیچنے جائیں تو مفت بھی کوئی نہ لے. فرمایا ان لوگوں پہ حکومت کرنے سے یہ جوتی افضل. جان اچھا جی وہ فکر عرض کر رہا ہوں جو درد دل ہے، خطابت نہیں. پھر علی نے ایک دن تقریر میں فرمایا تم لوگوں پر حکومت کرنے سے بکری کے ناک سے بہنے والا نزلہ زیادہ قیمتی. اب علی تخت پر بیٹھ گئے. جنہوں نے پرانی تقریریں سنی تھی وہ مجمع میں کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا سرکار اب کیا ہوا؟ یہ وہی خلافت نہیں جو بکری کے نزلے سے زیادہ نجس تھی، جو جوتی سے بھی کم قیمت تھی. آپ نے قبول کیوں فرمائی؟ بے شک داد نہ دیں، اور آل محمد کی قسم یہ فکرہ داد کے لیے نہیں پڑھ رہا. اس فکرے کو اپنے ذہن میں ہمیشہ 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 محفوظ کر لیں. علی کا جملہ. علی فرماتے اگر تمہاری حالت میرے بھائی محمد کے آنے سے پہلے والی نہ ہو گئی ہوتی تم دور جاہلیت میں چلے گئے. نہ تمہارے لیے قرآن آیا، نہ محمد آیا، نہ نماز آئی، نہ روزہ. ان 30 سالوں میں گوشہ نشین. حسین کے بعد چوتھے امام نے ذوالفقار نیام میں رکھ دی. 7ویں امام کو چوتھی پوسٹی ذوالفقار کو نیام میں رکھے ہوئے. زندان میں رکھنے کی ضرورت کیا؟ یہ فکرہ سن لیں مقصد پورا ہو جائے گا. یہ جسم امام کو قید نہیں کرتے تھے، کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر تاکہ لوگ محمد کا کردار نہ دیکھیں. کیونکہ امام باہر نماز پڑھتے تو پبلک چیختی کہ نبی والی نماز تو یہ پڑھتے ہیں بادشاہ نہیں پڑھتا. اب یہ آخری فکرہ، واقعات کروڑوں ہیں لیکن یہ واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں. زندان میں رکھا کہ فضائل قید ہو جائیں، لیکن ان کے فضائل دیواروں کو توڑنے کے عادی ہیں. سلامت و آباد. جسے نجب میں یہ فکرہ سمجھ لائے اسے پھرتا پائے. ان کے فضائل دیواروں کو توڑنے کے عادی. ان کے فضائل دیواریں توڑ کے باہر آنا. ایک دن ہارون پریشان، سامنے قومی اسمبلی کا اجلاس ہو. ہارون رشید بغیرت کہتے ہیں کہ میں ایک مسئلے میں بڑا پریشان ہوں، میں تخت پر ہوں لیکن لوگ مجھ پر لعنت بھیجتے ہیں. اس نے ایک دفعہ بہلول کو پکڑ لیا، میں نے سنا ہے تو مجھ پہ لعنت بھیجتا ہے. بہلول نے کہا یہ تیری کسی نے خوشامد کی. میں صرف تجھ پہ نہیں جناب کے ابا جی پہ بھی لعنت کر. تجھے یہ کسی نے پوری بات نہیں بتائی. قبلہ دعا دے طالب سید کونین صحت کامل و عاجلہ تافر. ملک ساجد رکن دو دعا لے کے فکرات کر رنوت کی صاحب. سامعین گرامی قدر بڑا پریشان، اس کو اتنی شدید پریشانی. ایک دفعہ اسے شوق ہوا کہ لوگ مجھے سید کہیں، کیونکہ یہ ہر دور کے ہارونوں کو شوق ہوتا ہے. توجہ ہے یہ نہیں آپ؟ یہ چکر جو ہے نا اب اس نے سارے مولویوں سے فتویٰ لکھوا لیا، میں سید ہوں، میں سید ہوں. 2 فتوے اس نے ہر مولوی سے لکھوا لیے تھے اور امام کی وجہ سے اسے فتوے پھاڑنے پڑے. ایک اس نے شراب کو حلال قرار دلوا دیا. مولویوں نے کہا بری چیز ہے لیکن حرام نہیں. کئی اس بغیرت کے ہم عقیدہ ابھی بھی موجود ہے، کار شیطان ہے لیکن حرام نہیں.
قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ حرام ہے، مولویوں نے فتوے دے دی، اس کے بعد ایک ایک دور چل گیا، پھر مست ہو کے جھوم کے تلاوتیں ہو گئی۔ ایک بندے نے کہا تو مولویوں کے فتوے میں بھول گیا، محمد تیری جیل میں ہے، جس کی شریعت ہے پہلے اس سے تو پوچھ کے دیکھ۔ اور قرآن کی قسم میرے امام نے وہ آیت بتائی جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ شراب حرام ہے۔ امام نے آگے فرمایا پی گئے ہیں جو بہت مفتی بد مست و خراب، اس جسارت کا ہے اعراف کے سورے میں جواب، انما حرم ربی سے ہے آغاز خطاب، آگے بل اسم ہے اور اسم کا مطلب ہے شراب۔ ان کے ہاتھوں سے بوتلیں چھڑوائی مولانا کہ حرام ہے، حیا کرو۔ دوسرا اس نے سید ہونے کا فتویٰ لے لیا کہ مجھے بھی کہا جائے۔ امام نے ایک سوال کیا، اگر ابھی رسول دربار میں آ کر تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے تو کیا جواب دے گا؟ اس نے کہا جی 100 بسم اللہ، نبی اور میری بیٹی کا رشتہ، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے؟ امام نے فرمایا پر سید کہلوانے کی غلطی نہ کر، محمد تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگ سکتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگ سکتے، کیونکہ میری بیٹی خود محمد کی بہن ہے۔ جو میری بیٹی وہ خود محمد مصطفیٰ کی بیٹی، پیغمبر کبھی کسی سید سے اس کی بیٹی کا رشتہ نہیں مانگ سکتے۔ اسے کہ میں تخت پہ لانتی، وہ قید میں علیہ السلام۔ جو باتیں رہی جا رہی ہیں وہ ادھار رہیں گے۔ محرم میں بھی آپ ہی خدمت میں حاضر ہوں، اور اگلے سال انشاءاللہ زیارت برآمد کرواؤں گا، مکمل شہادت اور ذکر امام موسیٰ کاظم اگر زندگی رہی تو حاضر خدمت ہو کے کروں گا۔ یہاں سے کتنے بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ان پر کبھی کوئی جھوٹا الزام بھی نہیں لگا؟ بھائی یہ لفظ اگر میرے پار ہوتے تو میں پکھیالے کے اوپر اوڑھ کے پھر پڑتا۔ ان کے قاتل بھی ان کے کردار میں عیب نہیں نکال سکے۔ انہوں نے اپنے قاتلوں سے بھی پوچھا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کوئی ایک قاتل بتاؤ جس نے کہا ہو کہ تو اچھا نہیں تھا۔ جن کے قاتل بھی ان کے کردار میں سے عیب نہ نکال سکے، شریعت میں اسے معصوم کہتے ہیں۔ بادشاہ ہارون ملعون نے پروگرام بنایا، الزام تو لگے، الزام ہی کافی ہوتا ہے شریف آدمی کے، پھر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کی عدالت میں پہلے ملزم ہی جاتا ہے نا، مجرم ہے کہ نہیں یہ بعد میں طے ہوگا۔ اس نے کہا الزام لگائیں، اس نے پوری رات سوچ کے منصوبہ بنایا، یہ لفظ سمجھ میں آ گیا تو میں سمجھوں گا کہ معراج ہو جائے گی۔ اس نے ایک یہودن عورت بلائی، فاحشہ۔ آل محمد کے خلاف سازشوں کے لیے ہمیشہ عورتوں کا ہی سہارا لیا جاتا ہے۔ سازش تیاری تب ہوتی، اور مذہب کی یہودن یعنی خیبر کی ڈسی ہوئی ناگن، خیبر کی کچلی ہوئی زخمی سانپ، میز دے تھلے تو لکڑا ہی تے چک لیا انہوں نے۔ خیبر کی زخمی ناگن، لشکر حسن کے پاس ہر ہتھیار موجود ہے، سامنے قلعہ عصمت جگمگا رہا، بادشاہ نے کہا حملہ کر، ادھر سے عورت چلی ادھر سے آئے تطہیر چلی، الزام لگ گیا تو میرے نازل ہونے کا فائدہ ہی گیا۔
اب اس نے کیا منصوبہ بنایا وہ بھی لمبی بات ہے، مختصر امام سے کہا یہ کنیز زندان میں رہے گی آپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ امام نے کہا مجھے ضرورت نہیں۔ اس نے کہا جناب اپنی مرضی سے قید نہیں، میرے قیدی وہی ہوگا جو میری مرضی ہو۔ یہ عورت کو چھوڑ کے چلا گیا۔ 3 دن بعد 140 راوی قلم دوات اور کاغذ سمیت لے کر چلا، یعنی قبلہ جی سارا میڈیا، جدید لفظوں میں یہی ترجمہ ہوگا، شوق بھائی سارا میڈیا لے گئے اور رستے میں کیا بکواس کرتا ہے، آؤ تمہیں شیعوں کے امام کا کردار دکھاؤں، آؤ تمہیں شیعوں کے امام کا کردار دکھاؤں۔ قلم دوات مضبوطی سے پکڑتے رہنا، یہ نہیں پتا اپنے لیے ہی موت خرید رہا۔ اب جب وہاں پہنچے تو اس نے شور مچایا، جیسے سمجھایا گیا تھا ویسے وہ عورت باہر نہیں آئی، مجبوراً اسے خود جیل میں جانا پڑا۔ اندر گیا تو کیا دیکھا، ایک طرف امام سجدے میں، دوسری طرف کنیز سجدے۔ مولا تاری زندگی کرے، علی اکبر کا صدقہ جوانی امان، امام حسین مذہب شیعہ میں سلامت رکھے، آل محمد سے محبت کرنے والے احباب نے آپ نے دیکھا کہ عصمت پہ حملہ یوسف کی بھی ہوا تھا، لیکن یوسف خود بچا تھا، زلیخا کو اپنے جیسا نہیں بنایا تھا۔ میرے امام نے کنیز کو یہودن سے مسلمان بنایا، پھر عبادت گزار بنایا، پھر سجدہ خدا میں جھکایا۔ بادشاہ نے اس کے بالوں سے پکڑا اور جھٹکا دے کے کہتے تجھے اسی لیے بھیجا تھا کہ تو مسلمان ہو جائے۔ 140 مورخوں نے لکھا بادشاہ یہودن کے مسلمان ہونے پہ خوش نہیں۔ تاریخ نے بادشاہ کا مذہب نوٹ کر لیا۔ اب اتنا بڑا ظالم بادشاہ جس عورت کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہو، مجبور بھی ہے، عورت بھی ہے، وہ بغیرت بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اس کے پاؤں لڑکھڑانے چاہیے تھے، اس کا لہجہ لڑکھڑانا چاہیے تھا، لیکن اس کی آواز میں اتنا زور تھا جیسے نفس مطمئنہ سے جینے کا سلیقہ سیکھ چکی ہو۔ تجھے اس لیے بھیجا کہ تو عبادت کر، نمازیں پڑھ، شیر کی طرح آنکھیں نکل۔ اور 140 مورخوں کے سامنے بادشاہ سے کہتی ہے سن بے غیرت، تو اس کے کردار کو اپنے جیسا سمجھتا، تو قیدی کے کردار کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ راویوں نے پوچھا تو نے کیا دیکھا، اور کہ جب یہ سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں یا رب، تو 70 دفعہ جواب آتا ہے لبے لبے۔ بڑے سے بڑے مجرم کی زنجیریں مرنے کے بعد اتار لی جاتی ہیں۔ آل محمد کے 2 قیدیوں کی زنجیریں مرنے کے بعد بھی نہیں اتر سکی۔ ایک یہ بغداد کا قیدی جس کا جنازہ مزدوروں نے پل پہ پھینک دیا، دعا کرو قرآن کو وہ اٹھائے جسے قرآن کی تمیز ہو، جسے قرآن کی عزت کا پتہ ہو۔ ایک میرا بغداد کا قیدی مولا جس کا جنازہ پل پہ پھینکا گیا، اور دوسرا مرد نہیں، حسین کی 4 سال کی شکیم